ہاں ہلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی خیر ہے ندیم بھائی؟ ہاں الحمدللہ. جی آمش بول رہے ہیں ہم. ہاں ہاں بولیے نا. یزید کے بارے میں جو یزید قسطن دنیا میں سپہ سالار تھا نا. عزت سے نام لو بھائی. کفار کافر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مسلمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ارے ہاں بھائی مسلمانی کے بارے ہاں میں. تو جب مسلمان ہے تو مسلمان کو رحمت اللہ علیہ بولنے میں کیا حرج ہے؟ یزید رحمت اللہ علیہ جی امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ جو ہے قسطن دنیا کے سپہ سالار تھے کہ نہیں؟ بالکل بالکل، کوئی شک ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. اس کا تو شیعہ بھی اقرار کرتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا. اس کا انکار تو شیعہ بھی نہیں کرتا. اور خود یزید دلیل ہے. ارے ہاں نا بھائی، اس کا پہلے ایک مسئلہ سنیں. اس کا انکار تو شیعہ بھی نہیں کرتا کہ قسطن دنیا کے لشکر کے امیر وہ نہیں تھے. اسی پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا دلیل. بخاری کی روایت ہے. اسی پہ دلیل واٹس ایپ کر دیجیے گا. اپنی کتاب لے لو نا یزید بن معاویہ والی، اس میں ہے سب. یزید بن معاویہ یہ کفایت اللہ صاحب کی کتاب. ہاں ہاں ہاں. اچھا اس کا انکار کسی نے نہیں کیا کہ یزید لشکر کا امیر نہیں تھا. لیتے پی ڈی ایف لے لو. چلے ایک بات سن لو، اس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا کہ اس لشکر کا امیر نہیں تھا. جھگڑا اس بات پر ہے کہ پہلا تھا کہ نہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ پہلا لشکر تھا کہ نہیں، اس بات پر ہے. لشکر کا امیر تھا اس کا سب کا اتفاق ہے. اور پھر حافظ ابن حجر نے وہ جھگڑا بھی ختم کر دیا کہ وہ پہلے لشکر کا امیر یزید تھا جس کی جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دی. اب جھگڑا ہی ختم، اجماعی مسئلہ ہے. لیکن ابھی آپ کا اسکرین شاٹ دیکھا شیخ زبیر زئی رحمت اللہ علیہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یزید جو ہے نہیں تھا، وہ جو ہے بریلوی نے جو ہے بنا کے بھیجا ہے اور آپ نے لگایا صاحب. ہاں تو بریلوی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، حنفی، صوفی، انجینئر کے لیے تو زبیر زئی بہت بڑی دلیل ہے نا. آج کے ٹائم میں اہل حدیث کے خلاف کوئی بھی مسئلہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہے تو زبیر زئی کو لگا دو. 4 دن قربانی کا مسئلہ ہے تو زبیر زئی کو لگا دو. یزید کا مسئلہ ہے تو زبیر زئی کو لگا دو. سب جگہ تو زبیر زئی چھائے ہوئے ہیں مقلدوں کے لیے دلیل کے طور پر. لیکن سب سے زیادہ زبیر علی زئی نے مقلدوں کی اچھا ماشاء اللہ سب سے زیادہ. ہاں اس سے پہلے تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نا اہل حدیث جماعت میں. بس بیچارے اخوانیوں کے خلاف نہیں کچھ کر پائے. دنیا میں سب سے بڑا فتویٰ اخوانیت ہے، اس کے خلاف کوئی کتاب ہی نہیں لکھ پائے. کیوں؟ معلوم نہیں تھا کہ شیخ زبیر علی زئی کو. ابھی اس کے علم میں اس کا بارے میں ہمیں علم نہیں. بھائی جب نہیں تو کیوں غلو والی باتیں کرتے ہو کہ سب سے زیادہ؟ مطلب ان سے زیادہ کوئی رد کرنے والا تھا ہی نہیں ہے نا. ارے ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ مقلدوں کے خلاف. ارے بھائی یہ بولو کہ سب سے زیادہ ہتھیار مقلدوں کو دینے والے زبیر علی زئی ہے تو یہ بات درست ہوگی. نہیں ہتھیار نہیں کے خلاف انہوں نے ہتھیار نہیں دیا، انہوں نے ہتھیار مارا ہے. ابھی تم بحث کرو گے 4 دن قربانی کو تو مقلد کس کی دلیل دیتا ہے؟ زبیر علی زئی کی دیں گے. ہاں 3 دن پہ کس کی دے گا؟ زبیر علی زئی کی. یزید کے مسئلے پہ کس کی دے گا؟ زبیر علی زئی کی. سفیان الثوری کے مسئلے پہ کس کی دے گا؟ زبیر علی زئی کی. ہاں تو اب پھر سب سے زیادہ تو انہیں کا نام آیا یار، اور آپ بولے گے سب سے زیادہ رد انہوں نے. لیکن تقلید پر انہوں نے رد کیا ہے نا. ارے تقلید پر رد، ابھی بھائی آپ علم سیکھو. انہوں نے تقلید کو شرک کہہ دیا، یہ اہل حدیث کا موقف تھوڑی ہے. شرک کہا ہے یا نہیں کہا کیا رد کیا ہے؟ مطلب الٹا ہے، اس میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. ائمہ محدثین کے نزدیک تقلید شرک ہے کیا؟ تو یہ بتائیے آپ شیخ زبیر علی زئی کو کیا مانتے ہیں صاحب؟ ارے اہل حدیث کے عالم تھے، ان پہ بہت زیادہ جروحات ہیں. ان کی شان میں لوگ غلو کرتے ہیں، جیسے حضرت علی کی شان میں غلو ہوتا ہے، جیسے حضرت علیہ السلام کی شان میں غلو ہوتا ہے. شان میں تو غلو جو ہے کفایت اللہ کی. میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کیا کر دیا بھائی غلو؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کیا کہہ دیا اور جو غلو ہو گیا؟ کرتے ہیں لوگ، یہ ہم نے کہا ہے. نہیں کوئی نہیں کرتا بھائی.
جو آدمی کام کر رہا ہے اس کے کام کو بتایا جائے یہ غلو نہیں ہوتا. جو آدمی نے کیا نہیں ہے اس کو بڑا چڑھا کے بتایا یہ غلو ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے تو یہ غلو نہیں ہے. نہیں ہے کوئی ہے. اب شیخ کے بھائی جو تحقیق پیش کرتے ہیں وہ ائمہ محدثین بناتے اہل حدیث کے مطابق ہوتی ہے تو آدمی ایک بار نہیں 10 بار بولے گا. وہ غلو تھوڑی ہے. غلو تو وہ ہے کہ جب وہ نہیں کرتے ہو تم بولتے. اب زبیر علیہ کے سارے مسئلے اہل حدیث کے خلاف جا رہے ہیں اصولی مسئلوں میں منہج کے مسئلوں میں, اور آپ تو محدث الاثر امام ذہبی کیا کیا بنا دے رہے ہو. جبکہ بولنا تو چاہیے کہ دوسرے امام ابو حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے ان کا رد کیا نا, معلوم ہے نا. ہاں شیخ زبیر کے شاگردوں نے بھی ان کا رد کیا. رد کیا ہے بالکل, بلکہ ایک قدم آگے ان کے استاد نے بھی ان کا رد کیا ہے. امام ابو حنیفہ کو تو استاد نے ان کا رد نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد نے ان کا رد نہیں کیا, یا کیا ہو تو میرے علم میں نہیں, لیکن شیخ زبیر کے تو استاد نے بھی ان کا رد کیا, ان کو اجماع کا منکر بتایا. ان کے استاد کا نام بتائیے ذرا. محب اللہ راجدی رحم اللہ علیہ, بہت بڑے محدث ہیں. اچھا, ابھی حیات ہیں؟ نہیں, انتقال ہو گیا ہوگا نا. ابھی تو ان کے لڑکے نے الحسینی راجدی حفظ اللہ نے خود رد کی زبیر کے 4 دن قربانی پہ. اب بھی کرنٹ ان کے استاد کے بیٹے ہیں وہ. اچھا, انہوں نے اجلت باز لکھا. کیا لکھا؟ اجلت باز. بتائیے اب عالم بول رہا ہے بڑا. یہ بتائیے آپ کہ آپ کی طلحہ سلفی سے کیوں چلا کرتی ہے؟ ارے طلحہ سلفی نے چھپا ہوا دیوبندی ہے, وہ رافضی ہے, شیعہ ہے. وہ اس کو سلفی بولنا سلفیوں کی توہین ہے. اچھا, تو پھر آپ لوگ یہ سیدھا جو ہے یوٹیوب پہ کیوں اپلوڈ کرتے ہیں سب؟ بھائی وہ تو جیسا ٹٹ فار ٹیٹ زبیر علیہ کے فرقہ جیسے ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو اسی کی زبان میں جواب دے دیتے ہیں, سمپل. نہیں, اپلوڈ کیوں کرتے ہیں؟ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے, دکھے گا کیسے دنیا کو. دنیا کو دکھانے کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں. بھائی آپ کو کیسے دیکھے گا کہ رد ہوا یا جواب آیا؟ اپلوڈ ہوئے بنا دکھ جائے گا؟ نہیں بھائی, علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے تو ان کی سب چالاکیاں مکاریاں پکڑی جائے گی, منافقت دکھے گی. بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہے. ابھی وہ کل اس نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کیا طلحہ کے گروپ میں. طلحہ اس گروپ کا ایڈمن ہے, نہ اس نے اس کا رد کیا نہ اس کو گروپ سے ریموو کیا. کل میرے اسکرین شاٹ تو دیکھو ہوگا نا تم نے. تو طلحہ سلفی کو ہم فون لگاتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں ان سے, آپ خاموش رہیے گا. ہاں, کانفرنس پہ لوگ پلیت کو. ٹھیک ہے, ہم سے فون لگا کے پوچھ لگائے رک جائیے ذرا. ہاں چل ہو جائیے. آدھا کلو پیاز اور 5 روپئے کے ہمیں دیا. جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے, کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو. ہلو, وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہاں خیریت سے؟ الحمد للہ. جی طلحہ سلفی بھائی, ہمیں خبر ملی کہ آپ نے جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خلاف بولا ہے, ان کی گستاخی کری ہے. کیا بولا ہے؟ ان کی گستاخی کری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بھائی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف گستاخی کی. علی رضی اللہ فلحات و برہانۃ من کنتم صادقین. فلحات و برہانۃ من کنتم صادقین. ندیم بھائی دلیل دیجیے. ندیم بھائی دلیل دیجیے.
ارے اس کے گروپ میں اسکرین شاٹ تو لگے ہے، حضرت معاویہ کی شان میں توہین کیا، یہ دیکھتا رہا نا اسے. جو چیز آپ میرے سے بول رہے ہو وہی دلیل آپ پر فٹ ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے، یہ حضرت معاویہ کی توہین پر یہ خاموش بیٹھا رہا گروپ میں، اس کے سامنے کر رہا ہے. اب اس کے شیعہ رافضی ہونے میں کوئی شک ہے کیا؟ ندیم بھائی 2 منٹ رکیے. دیکھیے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو ہم بھی دے دیں گے، ہم آپ کو اسکرین شاٹ دے دیں گے آپ کے پرسنل جو ہے اس میں ندیم بھائی سے لے کے، اور آپ ہمیں دیجیے کیا چیز. ارے بھائی بہت حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا آپ نے کری ہے. نہیں اس کے گروپ میں اس کے بندے نے کیا ہے، خورشید نے. ارے کتنا بڑا جاہل آدمی ہے، اس کا ذات کے فون کر رہا ہے. جاہل آدمی. ارے فون کا نماز. ارے ندیم بھائی آپ جو ہے ایک بار کہتے ہیں کہ طلحہ نے کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ طلحہ کے جو ہے شاگرد نے کیا ہے. میں نے کہیں نہیں کہا طلحہ نے کیا ہے، میں نے کہا اس کے گروپ میں ایک بندے نے کیا. ابھی کہا ہے طلحہ نے کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ریکارڈنگ ہے نا. ارے بھائی ریکارڈنگ ہے نا، ٹینشن کیوں لے رہے؟ ہاں ریکارڈنگ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اچھا ریکارڈنگ میں ہوا تو ریکارڈنگ میں ہوا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. چلو ابھی ریکارڈنگ ڈال دیتا ہوں یوٹیوب پہ، اور اسکرین شاٹ تو میرا ہے ہی، اس کے اسکرین شاٹ کے ساتھ ہی ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھو اسکرین شاٹ میں پھر سے توجہ سے دیکھو، خورشید نام کا بندہ ہے، اس نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کیا 7:40 39 یا 36 پر کچھ. پھر اس کے نیچے میرا کمنٹ ہے 7:40 پر، اور طلحہ پلید نے دیکھا وہ کمنٹ اس کو 8:09 پر. کتنے بج کر 8:09 پر، آدھے گھنٹے بعد یعنی پون گھنٹے بعد اس نے اس کے کمنٹ کو دیکھا. کیونکہ میں بنا دیکھے یا بنا اس کے اس پہ الزام نہیں لگا سکتا نا. اگر بولوں گا تو الزام دیکھنے کے بعد دفاع کیا کہ نہیں کیا. سنیے تو صحیح، پہلے سنیے. میں نے اسکرین شاٹ جو دیا ہوں نا آپ کو، اس میں تفصیل ہے پوری گروپ کی، 3-4 اسکرین شاٹ ہے. پہلے 7:36 میں صحابہ کی شان میں گستاخی کیا، میں نے وہاں کمنٹس کیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے کمنٹ پڑھا کہ نہیں. جب میں نے دیکھا تو اس نے میرا کمنٹ پڑھ چکا ہے، یعنی اس کا کمنٹ پڑھ چکا ہے میرے سے پہلے کا کمنٹ. تو 8:09 پہ کمنٹ پڑھا میں نے، 1-1.5 گھنٹے بعد پوسٹ بنایا تاکہ کبھی یہ رد کر دے، اس کو سمجھا دے یا اس کو گروپ سے ریموو کر دے تو مسئلہ ختم. لیکن اس نے نہیں کیا، اور آج 24 گھنٹے ہونے پہ آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد. ابھی آپ نے جب اس سے پوچھے ہیں تو اس نے کیا الٹ کے جواب دیا کہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کی ہے. تو میں کیوں بولوں؟ تو کیا یہ اصول ہے کہ کوئی حضرت علی کی شان میں گستاخی کرے تو تم حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے دو کسی کو؟ ابھی آپ کے سامنے بولا نا اس نے یہ بات، بولا نا. خیر یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے، یہ تو پکا ثبوت ہے کہ وہ گستاخی پر خاموش تماشائی بن کر اس کا سپورٹر بنا رہا. ابھی جو جملہ اس نے ادا کیا نا کہ انہوں نے حضرت علی کی کیا، تو یعنی سپورٹ کر رہا تو حضرت معاویہ کی شان پہ گستاخی میں. کیا آپ ایسی جرات کریں گے؟ سپورٹ تو کر دیا نا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ حضرت علی کی شان میں جو ہے گستاخی کرے، ہمارے اوپر جو وہ لگایا ہے. نہیں یہ بتائیے کہ جب اس نے جو لڑکا خورشید ہے اس نے معاویہ کے خلاف جو ہے جو بولا ہے، اس کے بعد جو میسج سینڈ کیا تھا اس نے کیا بولتے ہیں طلحہ نے، دفاع کیا کہ نہیں معاویہ کا؟ نہیں کیا نا. نہیں کیا. ارے وہی تو لکھا ہوں پوسٹ میں، اگر وہ اس کا رد کر دیتا یا اس کو ریموو کر دیتا تو مسئلہ ہی ختم تھا. تو ہوا یہ. ابھی جیسے آپ نے اس کا رد کر دیے، آپ نے سوال کر لی کہ بھائی تعالیٰ تمہارے گروپ میں گستاخی ہوئی، تم نے کچھ کیوں نہیں بولے، تب آپ پر جرا ختم کہ آپ نے صحابہ کی گستاخی پر آواز بلند کر دی ہے، آپ کا جتنا حق تھا ادا کر دی. اگر آپ بھی خاموش تماشائی بن جاتے دیکھتے تو پھر آپ پر بھی جرا ہوتی کہ بھائی صحابہ کی گستاخی تھی، آپ خاموش کیوں بنے؟ کہ آپ کے دل میں صرف ایک خاص اہل بیت کا درد ہے کیا؟ آپ سمجھ رہے اہل بیت کے تعلق سے ایک خاص اہل بیت کا فلسفہ شیعوں نے نکالا ہے کہ بس حضرت فاطمہ کی طرف سے جو آئیں گے وہی اہل بیت، باقی کوئی اہل بیت نہیں. اہل بیت میں امتیاز جو پیدا کیا گیا نا، ہیلو، حضرت
اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، تو 4 بیٹیوں سے جو بچے ہیں، جو شوہر ہیں، وہ سب اہل بیت ہوں گے نا؟ ہاں اور کیا. تو حضرت عثمان کو تو 2 بیٹی دی گئی ہے، تو حضرت عثمان کا درجہ تو اہل بیت میں اور بڑا ہو گیا. 2 بیٹیاں تھیں ان کے نکاح میں، تو ان کی شہادت سے زیادہ غم ہونا چاہیے. ان کو شہید کرنے والے، ان کے مخالفین کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اب وہ تو کوئی کر نہیں رہے. تو یہ اہل بیت میں امتیاز کا فرق آیا کدھر سے؟ اب ان کو معلوم ہے، یہ جو چالاک قوم ہے نا، فیس بک میں ہم بیٹھ میں آتے ہیں. ہاں، یہ جو چالاک قوم ہے نا، ان کو معلوم ہے. چلیے میں آپ کو یہ آڈیو بھی ڈالتا ہوں اور اس کا اسکرین شاٹ بھی ڈالتا ہوں، دیکھ کیسے. اور بھاگا نا، اگر وہ سچا ہوتا تو فون کٹ کر کے بھاگتا نہیں نا. بھاگا نا فون کٹ کر کے آپ کے سامنے ہی. اور آپ کو مطلب بھائی اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے نام کی بھی کہ تو نے کیا اس نے کیا، تو آدمی اصلاح کر دینا، ارے بھائی میں نے نہیں کیا تھا اور نہیں کیا تھا. اس میں بھڑکنے کی، سامنے والے کو ذلیل کرنے کی، متون کرنے کی، لان تان کرنے کی، ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بھی تو بات کر رہا تھا بھائی، سننے میں آپ سے فرق ہو سکتا ہے، پڑھنے میں آپ سے فرق ہو سکتا ہے، یہ میں سمجھ سکتا ہوں. تو اس کے لیے میں آپ کو غلط دیکھ کے آپ کو ذلیل کروں کیا؟ ارے یار احمد بھائی میں نے بولا تھا، اس کا شاگرد نے کیا، اس کے گروپ میں کیا اور آپ نے اس کا نام لے لیے، تو یہ غلط ہے نا. اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ میرے کو لگتا ہے جو پہلی بات تو اس کا خبیث کا روزہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو خبیث کا روزہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس کو روزہ لگ گیا ہوگا. چلیے یہ جو ہے وہ ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے ریکارڈنگ. جی جی چلیے. السلام علیکم.